بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں اپنے دوستوں میں گھرا ہوا تھا۔ میرے دوست آج رات مجھے گھر جانے دینے والے نہیں تھے۔ پوری رات مجبوراً دوستوں کے ساتھ گزار کر جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری بیوی بے ہوش پڑی تھی، ہاتھ میں کچھ عجیب سی گندگی تھی۔ میں نے اسے ہلایا لیکن وہ فوراً ہوش میں نہیں آئی۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کسمسا کر ہوش میں آ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھیں ملنے والی تھی۔ جب میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، وہ ایک دم پوری طرح ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اشارے سے اسے پرسکون رہنے کا کہا اور آرام سے اس سے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، جس پر وہ خود بھی حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ خود بھی انجان تھی کہ اس کے ہاتھ میں کیا لگا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سلسلہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، جب بھی وہ بستر پر ہوتی، صبح بے ہوش ہی ہوتی، اس کے ہاتھ پر گندگی لگی ہوتی۔ مجھے بھی نہ جانے کیسی نیند آنے لگی تھی کہ مجھے بھی خبر نہیں ہوتی کہ رات میں میری بیوی جیا کو کیا ہوا ہے۔ ابھی تک میں اور میری بیوی کوئی تعلق نہیں بنا سکے تھے۔ رات کو وہ یوں بے ہوش ہو کر مجھے اس کی فکر ہو جاتی تھی۔ تم کیسے بے ہوش ہو گئی تھی؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ شاید ڈر گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ بس اتنا یاد ہے کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے کچھ نروس سی بیٹھی تھی کیونکہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا۔ آج کے لیے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے ٹیشو پیپر سے اس کا ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ جیسے شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں کبھی اپنی اماں کے بغیر نہیں رہی، بلکہ میں تو ان کے ساتھ ایک ہی تکیے پر سوتی آئی ہوں، تو اس لیے تھوڑا ڈر گئی تھی۔ وہ شرمندگی سے وضاحت دینے لگی۔ مجھے اس کی سادگی پر ہنسی تھی۔ میری بیوی جیا بہت ہی پیاری تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں کیا کہ میں نے اسے اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ صبح جب ہم دونوں کمرے سے نکلے تو میری بڑی بہن زینب نے مجھے دیکھتے ہی ڈانٹا۔ وہ جانتی تھی کہ میں رات بھر گھر نہیں آیا تھا۔ جیا نے فوراً ہی میری طرفداری کر دی، جس پر میری بہن زینب نے مجھے گھور کر دیکھا اور جیا کی امی مسکرا اٹھیں۔ میری بہن زینب پولیو کا شکار تھی۔ عمر مجھ سے 5 سال بڑے ہونے کے باوجود بھی اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ ابھی وہ سارا گھر سنبھال رہی تھی کیونکہ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہم سب پر ہی نظر رکھتی تھی۔ اگلی رات میں جلدی ہی کمرے میں آ گیا۔ جیا بھی میرے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ وہ زینب اور اپنی امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آتا دیکھ کر اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ میں چاہتا تھا وہ میری طرف دیکھے۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دروازہ بج اٹھا۔ شاید زینب تھی۔ فوراً ہی دروازے کی طرف اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ زینب دودھ کے گلاس لیے کھڑی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی کہ ہماری وجہ سے انہیں زحمت کرنا پڑی۔ میں نے اندر آتے ہی جیا کو کہہ دیا کہ آئندہ وہ خود ہی دودھ لے کر کمرے میں آئے، جس پر اس نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ دودھ پینے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے ہوئے سو گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیا آج بھی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی گندگی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جیا کو آہستہ سے ہلایا تو وہ کچھ دیر کی کوشش کے بعد ہوش میں آ گئی۔ کیا ہوا تھا جیا؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہوا۔ جب اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو وہ بھی اتنی ہی حیران تھی جتنا کہ میں اور جیا ناشتے کے لیے کمرے سے باہر آئے تو زینب اور جیا کی امی پہلے سے ہی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ جیا کی امی کو میں نے شادی کے دن اپنے ساتھ کیونکہ ان کا جیا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک بیوہ عورت تھیں اور جیا ہی ان کے جینے کا واحد سہارا تھی۔ میرے گھر میں میرے اور زینب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اس لیے جیا کی امی آسانی سے مان گئی۔ زینب بھی خوش تھی کہ اسے بھی گھر میں کسی کا ساتھ مل جائے گا۔ اور ٹھیک ہو تم دونوں؟ زینب نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں سے پوچھا، جس پر ہم دونوں ہی چونک اٹھے۔ جیا کی بے ہوشی والی بات ہم نے زینب اور جیا کی امی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اچانک سے زینب کے پوچھنے پر ہم دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ جی آپی، جیا نے بھی مسکرا کر بات ختم کر دی تھی۔ جیا کی امی نے ہم دونوں کے لیے خود ناشتہ تیار کیا تھا، مگر میری بھوک اڑ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جیا کیوں اس طرح بے ہوش ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں کیا لگا تھا۔ فہد بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ کھاؤ نا، میں نے بہت محبت سے بنایا ہے۔
जिया की अम्मी ने मेरी प्लेट में पराठा डाल दिया। ज़ैनब आज आदत के बरखिलाफ़ खामोश बैठी बहन भाई नाश्ते पर गुजरे दिन की सारी बातें कर लिया करते थे। मैं सारा दिन यही सोच सोच कर परेशान होता था कि जाने जिया को क्या हुआ है। आज हमारी शादी की तीसरी रात थी। मैं अब जिया का साथ चाहता था, मगर वो ज़ैनब के साथ बातों में मसरूफ़ थी। मैं जाकर ज़ैनब के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया तो ज़ैनब समझ गई कि मैं जिया को बुलाना चाह रहा हूँ। उसने खुद ही जिया को कह दिया कि जाओ फ़हद को वक्त दो। मैं जिया को साथ लेकर कमरे में चला आया। मैं उसे कुछ कहना चाहता था। मैंने उसे पास बिठाकर उससे बातें करना शुरू की, मगर वो आज भी घबरा रही थी। दरवाज़ा फिर बज उठा। मैं चिढ़ गया। सारा दिन दफ्तर में गुजरने के बाद जब जिया को वक्त देने की बारी आती तो वो या तो अपनी अम्मी के साथ मसरूफ़ होती या ज़ैनब के साथ। दरवाजे पर ज़ैनब खड़ी थी। उसके हाथों में दूध के गिलास की ट्रे थी। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उससे ट्रे पकड़ ली। उस वक्त मुझे किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिया ने फ़ौरन ही दूध का गिलास उठा लिया। रख दो जिया, बाद में पीना, पहले मेरी बात सुनो। मैंने जिया का हाथ थाम लिया। नहीं फ़हद, पहले दूध। अम्मी ने सख्ती से कहा है कि सबसे पहले दूध पीना है। वो बहुत पाबंदी से मुझे दूध पिलाती रही हैं और शादी के बाद उन्होंने मुझसे यही कहा था कि पहले सेहत ज़रूरी है, दूध लाजमी पीना। जिया ने फ़ौरन दूध उठाकर पी लिया। मैंने दूध को साइड टेबल पर रख लिया। आज बस किसी भी सूरत मुझे और जिया की दूरियों को ख़त्म करना था। मैंने जिया की तारीफ़ शुरू ही की थी। वो नींद से बेहाल होने लगी। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो थोड़ी देर में गहरी नींद जा चुकी थी। मजबूरन मैंने भी दूध पिया और सोने लेट गया। मेरे दिल में जज्बात का तूफ़ान उठ रहा था। आज मुझे जिया से नाराज़गी हो गई थी। उसने ज़रा भी एहसास नहीं किया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो जिया बेहोश थी। उसके हाथ में गंदगी लगी थी। आज मैंने उसे झंझोड़ कर उठा दिया। ये क्या है जिया? ये रोज़ कहाँ से आती है? मेरा इशारा गंदगी की तरफ था और तुम बेहोश क्यों हो जाती हो? रात का गुस्सा बाहर आ रहा था। जिया ने साफ साफ कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। मेरा सर चकरा रहा था। मैंने सोचा ज़ैनब को सब कुछ बता दूं, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि ये हम दोनों मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है। ज़ैनब को उससे दूर रखना चाहिए। ज़ैनब का रवैया भी काफ़ी बदला बदला सा था। अब वो मुझसे कम बात करती और सारा वक्त अपने कमरे में रहती। पहले मुझे जिया के मसले को हल करना था, फिर मैं ज़ैनब का मसला पूछता। जिया की अम्मी ने बावर्ची खाना संभाल लिया। वो हम सब से बहुत मोहब्बत से रहती, सबका ख्याल रखती। ज़ैनब को भी इन्होंने बेटी बना लिया था। वो यहाँ बहुत खुश थी और जिया भी उन्हें अपने साथ रखकर बहुत खुश थी। आज चौथी रात थी। जिया दूध लेकर कमरे में आई। खुद ही अच्छा सा तैयार होकर मेरे पास बैठ गई। मेरा मूड ख़राब था, मगर जिया के हुस्न और उसके चेहरे पर छाई शर्माहट ने मुझे पिघला दिया। वो मेरे हाथों को थामकर खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी, मगर फिर उसने अपने हाथों से गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। उसकी मोहब्बत पर मैं निसार हो रहा था। कुछ ही लम्हे हमने साथ गुजारे। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। जिया के साथ हाथ भी गंदे थे। मैंने उसे होश दिलाया, कमरे से निकल गया। मैं जानता था वो यही कहेगी कि उसे कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज आखिर फिर किस तरह जिया के हाथ गंदे हो रहे थे। उसकी बेहोशी का सबब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे इस रात से पर्दा उठाना था। मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। जिया को हर बात अपनी माँ को बताने की आदत थी। मैं भूल गया था कि उसने ये बात भी अपनी माँ को बता दी होगी, जबकि मैंने ज़ैनब को कुछ नहीं बताया था। जिया की अम्मी मेरे पास आईं और जो इन्होंने कहा वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। जिया की अम्मी ने बताया, जब से हमारी शादी हुई है ज़ैनब बुझी बुझी सी रहती है। उसे जिया को देखकर एहसास कमतरी हो रहा है। उसकी उम्र बहुत तेज़ी से ढल रही है। उसके हवाले से कुछ सोचो, कहीं ऐसा ना हो वो सोच कर ज़हनी तौर पर बीमार हो जाए। वो ठगे छुपे अल्फाज में मुझे बहुत कुछ समझा गई थी। मुझे जैसे धचका लगा। मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अगली रात मैंने दिमाग को हाथ से रखते हुए दूध के गिलास को हाथ तक नहीं लगाया। जिया की नज़रों में आए बगैर ही दूध को बेड के नीचे रखे कच्चा दान में डाल दिया। जिया दूध पीने के कुछ देर बाद ही सो चुकी थी। मैं जानता था वो बहुत गहरी नींद में है। मैंने जिया के ऊपर चादर डालकर उसे अपनी जगह लिटा दिया। खुद उसके दुपट्टे को अपने चेहरे पर डालकर जिया की जगह सिकर सिमट कर लेट गया। मुझे इंतज़ार था कब कोई आएगा, मेरे हाथ में गंद रखेगा। बहुत देर बाद कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुलकर बंद हुआ था। मुझे कमरे में समझ नहीं आया था कि कौन आया है। कुछ देर के बाद
بیڈ کے نیچے سے سرسراہٹ محسوس ہوئی اور ایک زنانہ ہاتھ میری طرف بڑھا۔ میں اپنی جگہ سن ہو گیا۔ دوپٹے کے اندر سے مجھے ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر میں نے جو دیکھا میری آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری اپنی بہن ہی میری دشمن نکلی۔ میری بہن زینب نے بہت عرصے سے بہت محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ابا کا انتقال کچھ عرصہ قبل ہی ہوا تھا، لیکن اماں کو گزرے سالوں بیت چکے تھے۔ زینب نے خوشی سے میرا رشتہ جیا سے کر دیا۔ زینب کا ماننا تھا کہ جیا ایک یتیم لڑکی ہے، ہمیں اس کا سہارا بننا چاہیے۔ جب رخصتی کے وقت جیا کی ماں کی طبیعت اچانک سے بگڑی تو جیا بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے پریشان دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جیا کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ زینب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور یوں جیا کی اماں بھی ہمارے گھر آ گئیں۔ جیا اور میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل بھی معمولی بات نہیں تھی۔ ہمارے کمرے میں رات کے اندھیرے میں کوئی آ کر چلا جاتا، ہم بے خبر تھے۔ میں نے یہ بات زینب کو اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، لیکن جب میں نے اس رات سے پردہ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا خود غرض بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے سکون، اپنی خوشی کے لیے اپنوں کو ہی برباد کرنے کی ٹھان لے؟ میری بیوی جیا بہت سیدھی سادی سی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد وہ اور اس کی امی دوسرے کا سہارا تھے۔ جیا کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب ماں کے ساتھ تھا۔ جو اس کی ماں کہہ دیتی وہ اس کے لیے حرف آخر ہوتا۔ جیا کے بہت رشتے آئے مگر اس کی ماں کو کوئی سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا یوں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ جب زینب نے ایک تقریب میں جیا کو دیکھا تو اسے جیا بہت پسند آئی اور زینب نے رشتے کے لیے بہت اصرار کیا۔ جب جیا کی امی نہیں مانی تو زینب نے جیا کی خالہ سے بات کی اور انہوں نے جیا کی امی پر زور ڈالا اور جیا کی امی مان گئیں، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا کہ جیا کو کوئی پریشانی ہوتی اور میری نوکری بہت اچھی تھی۔ جب رات کو میں بیڈ پر لیٹا تھا تو ایک زنانہ ہاتھ میری طرف بڑھا۔ میرے ہاتھ میں جو چادر سے تھوڑا سا باہر تھا، تیل میں ملی ہوئی مٹی نما گند میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ مجھے اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ میرے بہت قریب آ چکی تھی۔ میں سانس روک کے ان کے اگلے قدم کا منتظر تھا، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہوا۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گئیں۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج خلاصہ ہونے والا تھا۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے جس کرب کا شکار تھا، آج اس کرب کی وجہ سامنے آنے والی تھی۔ میں نے انہیں پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور کمرے کی لائٹ کھول دی۔ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر ہکا بکا تھیں۔ میں نے جیا کے منہ پر پانی مارا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس وقت کمرے میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے فہد؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ بھولی بھالی لڑکی پریشان ہو گئی۔ زینب نے شادی کے اگلے دن سے ہی مجھ سے کچھ دوری اختیار کر لی تھی۔ پہلے وہ بھاگ بھاگ کر میرا ہر کام کرتی، مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی، لیکن اب وہ میرے ہر کام سے لا تعلق ہو گئی تھی۔ جب جیا کی امی نے بتایا کہ وہ بہت حساس ہو رہی ہیں تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں مجھ سے کھنچی کھنچی رہنے لگی ہیں، اور جیسے ہی میں اور جیا کمرے میں جاتے وہ فوراً دور تھیں۔ جیا نے بھی باتوں باتوں میں مجھے زینب کے رویے کے بارے میں بتایا، جسے میں نے پہلے سے زیادہ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن جب روز روز میرے اور جیا کے درمیان کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو زینب کے رویے کے بارے میں بہت کچھ سمجھ آنے لگا۔ بتائے نا فہد، سب خیریت ہے نا؟ اتنی رات کو یہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ جیا حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ صبر کرو، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے جیا کو تسلی دی اور گھر میں موجود چوتھے نفوس کو بھی بلایا جانے لگا۔ جیا بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ جیا کے ددھیال والوں نے اسے اپنے پاس رکھنا چاہا مگر جیا کی امی نے اپنی بیٹی ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ جیا کے ددھیال والوں نے بہت دباؤ ڈالا مگر وہ جیا کی امی کے آگے ہار گئے۔ جیا کی خالہ نے ان کے خرچے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ جیا اب اپنی ماں کے جینے کی وجہ بن گئی۔ آہستہ آہستہ جیا کی امی جیا کے اتنے قریب ہو گئیں کہ وہ اسے پل بھر کی جدائی بھی برداشت نہیں کر پاتی تھیں۔ انہوں نے جیا کا اسکول چھڑوا دیا۔ وہ اسے کہیں آنے جانے بھی نہیں، ساتھ ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ اتنی بڑی ہو جانے کے باوجود بھی جیا ابھی تک اپنی امی کے بازو پر سر رکھ کر ہی سوتی۔ جب جیا کے رشتے آنا شروع ہوئے تو اس کی امی کو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی۔ وہ جیا کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں کیونکہ وہ جیا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھیں۔ جب زینب نے رشتے کی بات کی تب بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ زینب نے جیا کی خالہ سے بات کی کیونکہ سالوں سے جیا کا خرچہ اس کی خالہ اٹھا رہی تھیں، اس لیے ان کے زور ڈالنے پر جیا کی امی نے اس کا رشتہ مجھ سے کر دیا۔ اور پھر میں کمرے میں واپس آیا تو میرے ساتھ زینب بھی موجود تھی، جبکہ جیا اپنی امی کے ساتھ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ مجھے بتائیں فہد، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں زینب کو ابھی اٹھا کر لے آئے ہیں؟
اپنی امی سے پوچھو زینب، میں نے سرد لہجے میں اس کی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی امی رونے لگ گئیں۔ کیا ہوا ہے فہد؟ زینب بھی پریشان ہو گئی تھی۔ آپ بتائیں گی یا میں بتاؤں؟ میں نے جیا کی امی کی طرف دیکھا جو منہ جھکائے رو رہی تھیں۔ چلے میں ہی بتاتا ہوں۔ جیا کی امی روز رات میں ہمیں دودھ میں نیند کی دوا ملا کر دیتی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے فہد، دودھ تو زینب لاتی تھی۔ ہاں مگر زینب کو دودھ تمہاری امی دے کر بھیجتی تھیں۔ انہوں نے ہی تمہیں پابند کیا تھا نا روز دودھ پینے کے لیے۔ جب ہم گہری نیند میں ہوتے وہ کسی طرح کمرے کا لاک کھل کر اندر آ جاتی، یہ تیل میں ملی مٹی جیا کے ہاتھ میں لگا جاتی۔ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ خود بتائیں گی۔ میں جیا کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی اور جیا سے بات کرتا یا جیا اور کسی سے بات کرتی مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جیا کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ جب مجھ سے زبردستی جیا کی شادی کروائی گئی میں نے اسی دن سوچ لیا میں جیا کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ پھر تم خود مجھے اپنے گھر میں لے آئے، مجھے موقع مل گیا۔ شادی کی رات تم واپس نہیں آئے تو میں نے جیا کو دودھ میں نیند کی دوا دے دی، پھر اس کے ہاتھ پر گندگی رکھ دی۔ مجھے لگا تھا کہ تم صبح آؤ گے تو ضرور یہ دیکھ کر شور مچا دو گے، میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دوں گی کہ تم جیا کو چھوڑ دو، لیکن تم سب دیکھ کر بھی کچھ نہیں بولے۔ پھر اگلے دن جب تم جیا کے کمرے میں گئے تو میرا دل تڑپنے لگا، میری بیٹی پر صرف میرا حق تھا۔ میں نے فوراً دودھ میں نیند کی دوا ملا دی، زینب کے ہاتھ سے دودھ بھیج دیا۔ دودھ دے کر زینب بھی سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی تو میں چابی کے سوراخ سے جھانک کر تمہارے کمرے میں دیکھنے لگی۔ تم میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے تھے۔ میرے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی۔ جیا صرف میری بیٹی تھی، اس پر کسی کا حق نہیں تھا۔ جب زینب سو گئی میں تمہارے کمرے کی چابی باورچی خانے سے لے کر تمہارے کمرے میں آ گئی، جیا کے ہاتھ میں گند لگا کر واپس چلی گئی۔ مجھے یقین تھا تم بہت جلد تنگ آ کر جیا کو چھوڑ دو گے۔ جب جیا نے مجھے بتایا کہ تم اس معاملے پر پریشان ہو تو میں نے تمہارا دھیان بٹانے کے لیے زینب کا نام لے لیا۔ میں نے ہی کہا تھا زینب کو کہ وہ تم کے دنوں میں تم دونوں کو ساتھ وقت گزارنے کے لیے دے، اس لیے زینب نے تم سے بات کرنا کم کر دی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی۔ میں بس کسی بھی طرح تمہیں اور جیا کو علیحدہ کرنا چاہتی تھی۔ جیا کمزور ہے، اسی لیے جب بھی نیند کی دوا دیتی وہ خود سے اٹھ نہیں پاتی اور تم یہ سمجھتے رہے کہ وہ بے ہوش ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دونوں کا کبھی کوئی تعلق قائم ہو۔ جیا کی امی رونے لگیں۔ جیا اپنی امی کا سر جان کر رو رہی تھی۔ ہم سب حیرت سے ان کے منہ سے ان کی حقیقت سن رہے تھے۔ وہ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کو اجاڑنا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے جیا کے لیے دوسری شادی نہیں کی تھی تو وہ اب اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھیں۔ کبھی کبھی مائیں اپنی محبت میں اندھی ہو کر اپنی ہی اولاد کا نقصان کر بیٹھتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں جب دونوں میں سے کسی کی بھی ماں اپنی محبت کو لے کر خود غرض بن جاتی ہے تب وہ رشتہ ہی نہیں پورا گھر بھی تباہ۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔